شب شب معراج ہے اور اس عید سعید کو عالم اسلام میں نہایت معتبر اور تمام مسلمانان عالم طریقت اور اس جشن کو مناتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو خصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک معراج ہے۔ اب توجہ کریں، جوانی میں سے ایک جو نہیں ہے، کسی بچوں کو تھوڑا سا آپ لوگ نگرانی کریں۔ اب توجہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو خصوصی مقامات امتیازات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ معراج ہے۔ واقعہ معراج قرآن مجید کی 2 سورتوں میں اس کا تذکرہ ہوا۔ ایک سورہ بنی اسرائیل ہے، 15ویں پارے کی ابتدا، اور دوسری سورت جو ہے وہ سورہ نجم ہے 27ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 سورتوں کے اندر واقعہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ آپ توجہ رکھیں، آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ معراج کا جو سفر ہوا حضور علیہ السلام کا وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہے زمینی سفر کا جس کی ابتدا مسجد حرم اور اس کی انتہا مسجد اقصی ہے۔ توجہ ہے نا، میری طبیعت خراب ہے اس لیے میں آہستہ بول رہا ہوں۔ یعنی اس سفر کی جو ابتدا ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے، اس کی ابتدا مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی تک، اور اس سفر کا دوسرا حصہ ہے وہ مسجد اقصی سے لے کر آگے کہاں تک فَلَمَّا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہاں تک یہ سفر کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں معراج کا جو سفر ہے ایک حصہ زمینی سفر کا ہے اور ایک حصہ آسمانی سفر کا ہے۔ باہر کے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں چونکہ اکثر یہ جو ایام ہوتے ہیں ان کو بڑے جشن کی صورت میں ہی لوگ منعقد کراتے ہیں، جس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل کے جشن کا فائدہ کم نقصانات زیادہ۔ اگر اس کی بجائے سیمینار ٹائپ کے ہوں، کانفرنس ٹائپ کے ہوں، جس میں نعرہ بازی سے ہٹ کر سنجیدہ گفتگو کرنے والے لوگوں کو بلایا جائے، بیٹھیں مختلف پہلوؤں پر، ابھی محور و مرکز یہ ہے چونکہ ان کے بغیر خصوصاً ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے حضرات وہ کیا کرتے ہیں جی، چن چن کے انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی باتوں سے جوانوں میں جذبات پروان چڑھے، نعرے لگے تو بولنے والے بھی غالباً پھر اسی طرح کی تیاری کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ میں آپ کی خدمت میں واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ نکات میں عرض کرتا ہوں جو قابل غور ہے۔ یہ تقریباً 6-7 نکات ہیں جن پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے، ظاہر ہے کہ آپ مہمان کی حیثیت سے گئے، آپ کو بلایا گیا، باضابطہ دعوت جسے آپ کہتے ہیں، اہتمام و انتظامات کے ساتھ گئے ہیں نا۔ آپ لوگ بھی ناراض ہیں،
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक तो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो मेराज पे गए वो बाज़ाबिता लेके गए, यानी अल्लाह ताला खुद उसको अपनी तरफ निस्बत देते हैं। असरा सैर कराया जिसने, ले गए हम हमारे इस्तिलाह में अपने बंदे को। जब हुजूर गए, पहली चीज जो हमने समझना है वो क्या है, आप जब गए क्या लेके गए, ये चीज है मेरे, क्या लेके गए। हाँ, पैगंबर अलैहिस्सलाम मेराज पे गए, कुछ चीजें लेके गए, वापस आए क्या लेके आए, एक चीज। जब गए क्या चीज थी जो पैगंबर अलैहिस्सलाम साथ लेके गए, वापस आए क्या वापसी पर अब यूं कहें कि अपनी तरफ से क्या अल्लाह के सामने रखा और अल्लाह ने अपनी जानिब से अपने हुजूर के हबीब के सामने क्या रखा, क्या दिया क्या लिया, ये एक चीज। दूसरी चीज, कम वक्त है मेराज का जो सफर हुआ, बज़ाहिर जो अक्सर तारीख व तफासिर में कहा गया, जैसे आप लोगों को भी इस चीज का इल्म है, बिस्तर गर्म था, हाँ वो वजू वाला पानी हिल रहा था या कुंठी हिल रही थी, इस अरसे में जाके वापस आए, तो ये कम वक्त में ज्यादा सफर है। इसके हवाले से काफी सवालात और जवाबात बनते हैं, तफासिर में है, तारीख की किताबों में है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अल्लाह ताला अपने हबीब को जो मेराज पे लेके गए, उसके बारे में अल्लाह ने ये कहा है सूरह बनी इसराइल के अंदर भी और उधर जाकर सूरह नजम के अंदर भी अल्लाह ने इसकी जो गर्ज मकसद बयान की, सूरह बनी इसराइल में भी और सूरह नजम में भी, दोनों में अल्लाह ये फरमाता है पैगंबर को ले जाने की जो मकसद है, गर्ज व गायत है, उनमें लिनुरियहु मिन आयातिना है, ताकि हम उससे अपनी निशानियां दिखाएं। और सूरह नजम में भी कहा है लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, उधर भी यही कहा, यानी जब पैगंबर हुजूर मेराज पे गए तो अल्लाह कहता है कि हमने उसे अपनी निशानियां दिखाई, बड़ी निशानियां दिखाई। आयाति रब्बिहिल कुबरा, अपने रब की सबसे बड़ी निशानियां देखी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने। ये निशानियां क्या थी? जाहिर है ये वो नुकात है, इन पे नारे नहीं लगते। एक चीज, अगली चीज, कुरैश ने उस वक्त के बुत परस्त, उस वक्त के मुशरिकीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के इस मेराज पे बहुत सारे एतराजात किए। आजकल भी है, आजकल के साइंसी दौर में भी बहुत सारे लोग अपनी साइंसी नुकात की बेस और बुनियाद पर वाक़या मेराज पे एतराजात करते हैं और मौजूद हैं। इनके जवाबात दिए जा चुके हैं। आपकी तफासिर में, आपकी तारीख में उलमा ने बड़ी गरगरेज़ी और मेहनत से इनके जवाबात वाज़ेह तौर पर दिए हैं। उनको पढ़ने और समझने की जरूरत है। वाक़या मेराज से मुतल्लिक एक और बात है, वो ये कि हमने कभी इसकी तरफ गौर नहीं की। मसलन ये जो सूरह नजम है, इसमें अल्लाह ताला ने एक जगह पे ये फरमाया है फलम्मा काबा कौसैन अव अदना,
یہ غالباً آیت نمبر 9 ہے سورہ نجم کی. فلما قاب قوسین او ادنا فاوحى الى ربه ما اوحى فاوحى الى عبده ما اوحى. جب حضور علیہ السلام اس قاب قوسین کی جگہ تک پہنچے فاوحى الى عبده ما اوحى، اس اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی تھی. یہ عجب اصطلاحات ہے. یہ نہیں کہا یہ وحی کی، اب توجہ ہے نا لوگوں کی. کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس نے اپنے بندے کی طرف کیا کی؟ وحی کی. ما اوحا، جو وحی تھی. اب دیکھیے یہاں پر سوچنے کا ایک مقام تو یہ ہے جبرائیل اس مرحلے سے کافی پیچھے ٹھہر چکے تھے. اب یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. جبرائیل تو قاب قوسین سے پہلے سدرۃ المنتہا پہ رک چکے. سدرۃ المنتہا سے آگے ہے قاب قوسین. جبرائیل وہاں سے آگے نہیں گئے. اچھا صاحب تو جو ہے نا، جبرائیل تو آگے نہیں گئے. کہا یہاں سے آگے قدم بھی بڑھا، میرے بالوں پر جل جائیں گے، مجھے اجازت نہیں. اس کے بعد کا مرحلہ ہے قاب قوسین یا ادنا کا. وہاں پر اللہ کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے وہاں پر اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی تھی. اب سوال تو سوچنے کی یہ ہے، عام طور پر ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے وحی جبرائیل لاتا ہے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. قرآن کی آیت کے مطابق، احادیث اور مستند حدیثوں کے مطابق قاب قوسین سے آگے جبرائیل گیا ہی نہیں. یہ وحی نازل ہو رہی ہے کہاں پر؟ قاب قوسین او ادنا پر. جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ آگے نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہے انبیاء پر بسا اوقات وحی نازل کرنے کے لیے جبرائیل کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک مطلب یہاں پہ نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں جو وحی کی تھی کیا تھا؟ کسی کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا. اب آپ دیکھو یہ آپ کو اس آیت کی تشریح آپ کو مل جائے گی آیہ بلغ میں. آیہ بلغ جو واقعہ غدیر میں اللہ نے نازل کیا، اس میں آپ کو ما اوحا کی تشریح مل جاتی ہے. ادھر قاب قوسین میں بلا کر اللہ نے کہا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. یہاں پر میں نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی تھی. اس کی تشریح مل جائے گی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب کہہ دو اس وحی کو پہنچاؤ جو ہم نے تیری طرف کیا کر دی تھی؟ وحی کر دی تھی. بات سمجھ آ گئی؟ جو ہم نے تیری طرف وحی کر دی. بہت سارے ایسے نکات ہیں. آپ لوگ صلوات پڑھیں تو مار کی خدمت میں ایک دو باتیں ہوگا. اچھا ایسے اللہ تبارک و تعالی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ لے گئے تو اس بات کو آپ جان لیں. یہ بچوں کو آپ میں سے ایک جوان تھوڑا زحمت کرے، باقی آپ توجہ میری طرف رکھیں. ایک تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے بنی اسرائیل کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ پہلی آیت ہے اس میں. اور دوسرا میں نے کہا تھا سورہ نجم کی. اب توجہ رکھو، توجہ رکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے معراج کرایا، اس کے پیچھے بہت سارے خصوصیات اور بھی ہوں گے. بہت سارے خصوصیات ہوں گے، ہوتے ہیں.
مگر جو وجہ قرآن نے خاص کر بیان کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ بندگی ہے. بندگی بندگی انسان کو معراج تک پہنچاتا ہے. بندگی ہے. دیکھیں آپ اس آیت میں دیکھیں، اسرا بعبدہ، لے گئے کس کو؟ اپنے بندے. سورہ نجم کی سب سے آخر میں جس آیت میں سجدہ واجب ہے، میں اس آیت کا تلاوت نہیں کر رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سجدہ کرو، اللہ کے لیے بندگی اختیار کرو. یعنی واقعہ معراج کو، آسمانی سفر کو بیان کر کے یہ سورہ نجم کی سب سے آخری 62واں آیت ہے. اس کی کل 62 آیت ہے، 62 آیات. ان میں سے سب سے آخری آیت میں کیا کہا؟ اللہ کے لیے سجدہ کرو. اب یہ قرب خداوندی کا سب سے بڑا بہانہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کے لیے کہ وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرے. اب آپ دیکھیں مثلا قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کو سجدہ کر، اللہ سے قریب ہوتے جاؤ. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو رب کو اور اللہ سے کیا ہوتے جاؤ؟ قریب ہوتے جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے واقعہ معراج کے فلسفے کو اگر ہم تلاش کرنا چاہیں، اسباب کو ڈھونڈنا چاہیں، تو اس کے پیچھے جو مین بنیادی کردار ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ قرآن کی دونوں سورتوں کے اندر کیا ہے؟ بندگی رسول اللہ ہے. اور بندگی کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ آپ توجہ کریں. بندگی اس چیز کا نام ہے انسان تمام تر اپنی قدرت کے باوجود ہر چیز کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کے باوجود، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے باوجود. اب پیغمبر کی عبادت کا قرآن میں کئی جگہ تذکرہ آیا. مثلا ان میں سے ایک تو یہ آیت ہے نا، یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا. روکا ہے پیغمبر اس طرح کثرت سے عبادت نہ کرو، ساری رات جاگتے ہیں، ایسا نہ کرو. رات کا کچھ حصہ یا اس کا بھی تھوڑا حصہ. اب چونکہ دن بھر آپ محنت کرتے ہیں، امور نظام سنبھالتے ہیں، رات بھر جاگ کے اللہ نے روکا. یعنی اس حد تک پیغمبر اللہ کی بندگی کرتے تھے کہ اللہ کو روکنا پڑا، کم کرنے کو کہا گیا. ٹھیک، اس کثرت عبادت کے باوجود اگر نظریہ یہ ہو، پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر کی مناجات میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، الہی ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. خدایا جس طرح تیری معرفت کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں ہوا، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا مجھ سے ادا نہیں. یہ معراج پہ پہنچاتے ہیں. صرف کثرت عبادت نہیں، کثرت عبادت کے ساتھ انسان کے اندر اس یقین کا پیدا ہونا کہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. معرفت کے باوجود اس معرفت کا پیدا ہونا بلند و بالا مقام رکھتا ہے کہ ہم سے حق معرفت ادا نہیں، پھر بھی نیاز مندی، پھر بھی عزت و انکساری، یہ بندے کو معراج تک لے جاتا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام معراج پہ گئے، یا معراج جس چیز نے پیغمبر کو معراج تک پہنچایا، یا جو چیز پیغمبر ساتھ لے کے معراج پہ گئے، حالانکہ آپ کے پاس دیگر بھی اور بھی اللہ ہی کی دیے ہوئے منصب موجود تھے، عہدے موجود تھے، آپ رسول بھی تھے، آپ نبی بھی تھے. یہ نہیں کہا کہ رسول ہونے کی وجہ سے معراج، توجہ ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہونے کی وجہ سے معراج، نہ. معراج کی وجہ اور فلسفہ معراج کیا ہے؟ بندگی خدا. بندگی لے کے گئے، بندگی لے کے گئے، اور لے کے کیا آیا؟
جو بندگی نام ہے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ فنا کرنے کا نام، اور معراج نام ہے کہ رب اپنی مرضی کسی بندے کو دینے کا نام، یہ معراج ہے۔ ہاں، جب بندہ ایک عرصے تک اس پریکٹس میں زندگی گزار دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی پہ کچھ کہتا نہیں، جیسے سورہ نجم کی آیت ہے، کہا کچھ نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھاتے، اپنی مرضی سے سوتے نہیں، اپنی مرضی سے جاگتے نہیں، تو اس کا عوض یہ ہے کہ اللہ، اب یہ دے یہاں پر یہ جو لفظ ہے فلما قاب قوسین او ادنا، 2 تیر یا کمانوں کا جو ایک بیچ میں فاصلے کا عام طور پہ، آیت اللہ عبد الحسین دستغیب کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے المعراج، اس میں انہوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ یہ قاب قوسین او ادنا، وہ فرماتے ہیں، بہت سارے مفسرین کا انہوں نے وہاں پہ حوالہ اور کتابوں کا حوالہ دیا، فرماتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ عرب کے زمانے میں، عرب کے ایریا میں جب 2 بادشاہوں کا آپس میں صلح ہو جائے، 2 قبائل کے آپس میں صلح ہو جائے، ایک دوسرے کے حلیف بن جائے، ایک دوسرے کے درمیان جنگ امن کا معاہدہ ہو جائے، تو وہ اپنے درمیان تیر رکھتے تھے، تیر اور کمان رکھتے تھے۔ وہ قبیلے کا سردار بیچ میں اپنا تیر اس کی طرف، وہ اپنا تیر اس کی طرف، یا کبھی دونوں کا رخ ایک طرف کر کے رکھتے تھے۔ یہ علامت سمجھی جاتی تھی کہ آج کے بعد جس کی طرف تمہارا تیر چلے اس کی طرف ہمارا بھی چلے، جس کے ساتھ تمہارا امن ہو، معاہدہ ہو، اس کے ساتھ ہمارا بھی امن ہوگا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں، جو تمہارا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن وہ تمہارا دشمن، تم جس بات پہ راضی اس پہ ہم راضی، جس پہ تم ناراض اس پہ ہم ناراض۔ گویا آیت اللہ عبد الحسین دستغیب فرماتے ہیں معراج پہ لے جا کر اللہ تعالی اور محمد کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا، جس بات پہ آخری نتیجہ یہ بات نکل آتی ہے، وہ یہ کہ اے محمد، جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تیری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے تمہارا مانا اس نے میرا مانا، جو میرا مانے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ محمد والے محمد صلوات۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ سبب میں اچھا ایک بات کو ذہن میں رکھیں، یہاں پر حضور علیہ السلام بندگی کو لے کے گئے، بندگی کے ساتھ عجب آیت، یہ جو سورہ نجم ہے نا، آپ اس کو ضرور پڑھیں، ترجمہ تشریح کہیں سے بھی آپ ضرور پڑھیں۔ اس میں 62 آیتیں ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَى ثُمَّ دَنَا، آیت کو میں نے بیچ میں 3 آیتیں چھوڑ دی، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب الفؤاد ما رأى ما ضاغ البصر وما طغى، یہ جو لفظ ہے ما ضاغ البصر وما طغى، توجہ دیکھیں، یہ عام انسان ایسے ہوتے ہیں، عام طور پر انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں، ان کو اگر کوئی منصب مل جائے، عہدہ مل جائے نا، وہ پھر بظاہر جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ اپنی اصلیت سے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن مولا کے فرمان کے مطابق وہ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں۔
ہاں یہ ہے نا، عام طور پر ہم کہتے ہیں نا پہلے اچھا تھا، اب عہدہ ملنے کے بعد کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اصلیت کھو چکے ہیں، وہ اصلیت میں نہیں رہا، وہ غلط راستے پہ۔ لیکن مولا کی اصطلاح کے مطابق مولا فرماتے ہیں وہ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں اب، یعنی اس کا اصل بھی گویا پہلے کیا تھا؟ پورا ہی تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مقام و منصب ملنے کے بعد اپنا حقیقت کھو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ اپنی حقیقت پہ باقی نہیں رہتے۔ ہاں عام اصطلاح یہ۔ ادھر پیغمبر کے بارے میں اب توجہ چاہوں گا، منازل آسمانی طے کی ہے، منازل آسمانی طے کی۔ خود پیغمبر کی جو سفر ہے نا، زمینی سفر، جس کی انتہا مسجد اقصی پہ ہوئی، وہاں پر پیغمبر کا کتنا بڑا مقام تھا آپ کو پتا ہے؟ اتنا بڑا مقام تھا کہ 44,414 انبیاء پیغمبر کے پہنچنے سے پہلے وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہ حدیثوں میں ہے، کتنے؟ 44,414۔ یہ تفسیر کے میں الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر کے استقبال کو موجود تھے، کتنا بڑا مقام ہوگا؟ ہاں، مقام و منصب بھی، نعمتیں بھی بسا اوقات انسان کے دل و دماغ اللہ سے ہٹا دیتے ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں پیغمبر کی زندگی میں جتنے امتحانات لیے گئے ہیں نا، سب سے سخت امتحان معراج تھا۔ یہ بھی ایک عنوان میں اگر آپ دیکھیں، سب سے سخت امتحان معراج تھا۔ مشکلیں آئی، مکہ کے دور زندگی میں پیغمبر کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹا سکی، ہر وقت متوجہ رہتے تھے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ پھر مدینے گئے، بظاہر حکومت ملی، یہ تاج و تخت، بظاہر ہم کہیں، بظاہر یہ تاج و تخت کہیں گے، حکومت کے آپ سربراہ تھے، وہ بھی پیغمبر کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹا سکی۔ یعنی ظاہری مصیبتیں بھی آئی، ظاہری طور پر آسائشیں اور نعمتیں بھی دی گئی، مادی آسائشیں بھی پیغمبر کی توجہ اللہ سے نہیں ہٹا سکی، ظاہری مصیبتیں بھی پیغمبر کی توجہ نہیں ہٹا سکی۔ اب یہاں پر منصب ہے، نعمتوں ہے، لیکن اکثر کا تعلق روحانی درجات سے ہے، مشاہدات ملکوت سے ہے۔ یہ علماء فرماتے پیغمبر کی زندگی کا سب سے سخت ترین امتحان بھی تھا۔ دیکھیں کہیں 44,414 انبیاء کے استقبال سامنے دیکھ کر کہیں میرے حبیب کا توجہ میری طرف سے ہٹتا ہے؟ یا توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نہیں ہٹتا۔ پیغمبر علیہ السلام اس مرحلے میں کامیاب ہو گئے، تبھی تو دوسرا مرحلہ آسمان والا شروع ہوا۔ لے گئے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ہر طبقہ آسمانی میں ایک طرف فرشتوں نے، ایک طرف انبیاء نے مختلف آسمانی طبقات میں پیغمبر سے ملاقات کی، آپ کا استقبال کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک عجب ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے برائے خوشنود امام زمانہ بلندتر صلوات۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ دمشق کے ممبر پہ دیا تھا نا جامع مسجد کے، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء مثنی و مثنی۔ یہ الفاظ امام سید سجاد کے ہیں۔ اپنا تعارف کرایا، انا ابن من، اس سے پہلے اور بھی الفاظ ہیں، انا ابن محمد المصطفیٰ اور بھی، لیکن یہ جملہ میں اس سے واقع، اس معراج سے مربوط ہے نا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء
میں اس کا فرزند ہوں جس نے آسمانوں میں ملائک کے ساتھ نماز پڑھی. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء مثنا و مثنا. یہ جو لفظ مثنا و مثنا ہے نا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یعنی آسمان پہ جب حضور علیہ السلام پہنچے، ملائک اس استقبال میں تھے کہ حبیب خدا آ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کی امامت میں اقتداء میں ہم نماز پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے. لیکن فرماتے ہیں آسمان چھوٹا ہو جاتا تھا، آسمان چھوٹا بنتا تھا. تبھی تو ایک قسط کو نماز پڑھا دی، فارغ ہو کے ان کو دوسرے ایریا میں. پھر مسنا و مسنا کا مطلب ہے بار بار نماز پڑھانی پڑی پیغمبر کو. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا فرزند ہوں جس کے پیچھے ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی اور فخر کے ساتھ نماز پڑھی. امام صادق علیہ السلام نے اس کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا کہ اللہ، کسی نے پوچھا پہ امام علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جد امجد کو آسمانوں کی سیر کیوں کرائی؟ تو امام نے اس کو جواباً ارشاد فرمایا لیشرف بہ ملائکۃ السماء، اس لیے آسمان پہ لے گئے تاکہ آسمان کے فرشتے ہمارے جد امجد کی زیارت کر کے اپنا شرف کو بلند کر سکے. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر کا سب سے بڑا امتحان تھا، یہ لفظ آپ ذہن میں رکھیں، سب سے بڑا امتحان. آیت میں نے جو تلاوت کی میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. سب سے اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام معنویت کس اعلی درجے پر. اب آپ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 17 ہے سورہ نجم کی. ما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھوں نے دیکھنے میں کبھی خطا نہیں کی، نہ اس نے سرکشی کی، نہ اس نے غلطی کی. جتنا بلندی پر جاتا تھا اتنا احساس بندگی سے نیازمندی میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ عجب مرحلہ ہے. ورنہ انسان بلندی پر پہنچنے کے بعد عام طور پر ہم جیسے لوگ ہوں اپنی اصل بھول جاتے ہیں. ہاں، اصل معراج تو یہ ہے، اصل معراج، اصل امتحان. اس لیے علماء نے فرمایا پیغمبر کا معراج ایک طرف سے شرف و کمالات مصطفیٰ تو دوسری طرف سے یہ امتحان خدا تھا. امتحان خدا. کامیاب لوٹے، کامیاب لوٹے. علی کی فضیلت کا ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، کرو. اس بات کو ذہن میں رکھیں، علی معراج پہ نہیں تھے، یہ آپ ذہن میں کلیئر ذہن میں رکھو اس چیز کو. لیکن جا بجا جہاں گئے، جن انبیاء سے ملاقات ہوئی، جن فرشتوں سے ملاقات ہوئی، علی تو زمین پہ چھوڑ کے گئے. پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جو آتے تھے وہ سب سے پہلے پیغمبر کو سلام احوال پرسی کے بعد دوسرے نمبر پر علی کے بارے میں ضرور پوچھتے تھے. یہ حقیقت ہے، علی کے بارے میں پوچھتے تھے. ہاں، اب توجہ رکھو. پیغمبر علیہ السلام گئے، فلما قاب قوسین یا ادنی، مقام قاب قوسین پر جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رکے، آگے لے گئے. مسلسل اللہ کی طرف سے پیغمبر کو تسلی کی باتیں آ رہی ہیں. ایک لمحے ایک مرحلے پر پہنچا، محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے پیغمبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایسا محسوس ہوا. پیغمبر فرماتے محسوس ہوا.
کسی کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے، محسوس ہوا، گھبرانے لگا، ارشاد ہوا مصطفیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تیرے رب کی طرف سے دست شفقت ہے تیرے کندھوں پر، تاکہ تیرے دل کو تسلی ہو، رحمت ہے۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے علی کی فضائل میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، جس کندھے پر اللہ نے اپنی رحمت کا شفقت کا ہاتھ رکھا، بت توڑتے ہوئے اسی جگہ پہ علی نے اپنا پائے اقدس رکھا ہے۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ مزہ رہے علی کی کمالات اپنی جگہ، اللہ کی وحدانیت و کمالات اپنی جگہ، رسالت اور رسول کی کمالات اس کے امتیازات مکس نہ کرو، ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ باریک باریک فرق ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا جبرائیل نے کہا ایک قدم آگے بڑھا باروں پر جل جائیں گے، بالکل ایسا ہی ہے۔ علی اگر ایک قدم بھی علی کی فضائل کو آگے بڑھا کر رسول تک لے جائیں، عقیدے کا بال پر جل جائے گا عقیدے کا۔ رسول کو اپنے حد سے ایک قدم آگے بڑھایا، تمہارے عقیدے میں باروں پر جل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل جو دیے ہیں محمد کو، اس میں خاص امتیازات پیغمبر کے لیے کچھ مخصوص ہے، وہ علی کو نہیں مل سکتا۔ علی کے لیے مخصوص ہے، وہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ کیا خیال کرتے ہیں؟ کائنات میں کچھ خصوصیات علی کے لیے ہیں، مثلا زوج بطول ہونا، آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں، اور بھی ساری مثالیں ہیں، ایسے خصوصیات ہیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ایک اور نقطہ ہے، آپ کی زحمت تمام گئے بندگی کے ساتھ، ٹھیک، واپس آئے مرضی خدا لے کے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 3 آیتیں آخری، ان میں معراج سے پیغمبر علیہ السلام جو واپس آئے، 3 تحفوں کا ذکر ہے اس میں۔ خالی ہاتھ نہیں آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اس میں 3 تحفوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، جب اللہ نے کہا مصطفیٰ مانگ، جو مانگے گا عطا کر دوں گا، پہلا سوال کیا پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ارشاد ہوا بخشتی ہے تیری امت کو جو توبہ کرتا ہے، جو تجھے سفارش کرتا ہے، بس۔ ہاں، اور کیا دیا؟ عرض کی پروردگار میری امت مزاجن بہت کمزور ہے، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، ان کی تکلیف سے زیادہ ان کو زحمت نہ دے۔ اچھا توجہ کرو، جناب پیغمبر علیہ السلام معراج سے جو تحفہ لے کے آ رہے تھے نا، وہ کیا تھے؟ 50 نمازیں تھی۔ یہ تو ہم سنا ہے نا آپ نے، کیا کتنی؟ 50 نمازیں۔ ابھی کتنے؟ 5۔ واپس آئے، توجہ کرو، جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی آسمان پہ، جناب موسیٰ نے عرض کی یا محمد کیا لائے ہو امت کے لیے؟ کہا 50 نمازیں۔ عرض کی واپس جائے،
تیری امت میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ 50 نمازیں یومیہ پڑھ سکے دن رات میں. واپس گئے 10 کام کر گئے. اب کتنے رہ گئے؟ 40 لے کے آئے. پھر ملا کتنے رہ گئے؟ کہا 40. اب واپس جاؤ. ٹھیک تب جو واپس کرتے کرتے 5 رہ گئے. جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی. توجہ جناب موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی. کہا واپس جاؤ اس سے کم کراؤ. کہا اس سے کم کرانا مجھے حیا آتا ہے. دیکھیے پیغمبر جو بول کسال بھی مت نہ چھل یو خوانسا مبیا گو خدای بندہ ان زیر بونگا چھلت. یہی نعمت الفاتح. کیا وقت غایا 85 نہ کم 10. اچھا اب آپ دیکھیں جناب موسیٰ کی عمر پر 50 نمازیں فرض کی. اب کیا ہوا؟ 5 بین کم بین کیوس مچوس 5 رہ گیا. اب اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ 5 لے جاؤ. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. جس قوموں کے لیے 50 نمازیں فرض تھی نا میں تیری امت کو انہی 5 پر 50 نمازوں کا اجر عطا کر دوں گا. اسی 5 پر 50 نمازوں کا اجر عطا کر دوں گا. یاد رکھ پیغمبر جو معراج سے تحفتاً لے کے آئے ہیں نا وہ راز معراج ہے. معراج تک جانے کا راستہ لے کے آیا. اکیلے جا کے نہیں آئے بلکہ جو لے آئے وہ آپ کو وہی رسی ہے جو انسان کو معراج سے لے جاتا ہے. اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. بلندی تک لے جاتا ہے. یہ تحفہ لے کے آئے. تحفہ دینے والا اللہ ہو لے کے آنے والا رسول ہو اور امتی کا ہے مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ اللہ کا بندہ ہے نہ وہ رسول کی امتی ہے. ہاں دینے والا اللہ لے کے آنے والا رسول اور امتی ان 5 کو پڑھ کے 50 کا اجر دے بھی رہا ہو اور پھر بھی کہے مجھے اس کی ضرورت نہیں. یقین رکھو نہ وہ اللہ کا بندہ ہے وہ نہ وہ رسول کی امت ہے. برائے سلامتی علماء حق بلندتر صلوات. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں کافی وقت آ چکا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اس کے بہت سارے نکات ہیں جو رہ گئے. خدا تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق